السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے اس ٹاپک پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اس میں ہم نے چند چیزیں ذکر کی تھیں جو قابل عمل ہیں اور دعا کی قبولیت میں بہت زیادہ مؤثر ہیں۔ ابھی میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر مجھ سے دعا مانگتے ہیں تو میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، دعا کے قبول نہ ہونے کے 9 سبب ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر وہ 9 سبب ہماری زندگی کے اندر پائے جا رہے ہیں یا ان 9 سببوں میں سے کوئی ایک سبب ہماری زندگی کے اندر موجود ہے تو پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ وہ سبب کیا ہیں؟ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلا جو سبب ذکر کیا ہے، فرمایا کہ تم اللہ کو جانتے ہو، اللہ کو پہچانتے ہو، اپنا رب اس کو مانتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نہیں مانتے۔ سب کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، ہمارا پالن ہار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے جن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم نہیں کرتے، اور جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا ہے ان سے ہم نہیں رکتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے رب کو رب ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی نافرمانی بھی کرتے ہیں؟ تو پہلا سبب تو یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ دوسرا سبب ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو، آپ سے عقیدت کا دم بھی بھرتے ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے اسوے کو زندگی میں داخل نہیں کرتے۔ اور یہ حقیقت ہے، ہم مسلمانوں کی آج کی یہی صورتحال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی طور پر بڑی محبت کرتے ہیں، ظاہری طور پر، رسمی طور پر بڑی محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی شان میں کہیں گستاخی ہو جائے تو تمام مسلمان جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، آواز اٹھانے لگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات آتی ہے تو سب لوگ سینہ پھاڑ کر کے جو ہے شور مچا کر کے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، آپ کے طریقے کو زندگی میں داخل کرنے کی بات آتی ہے تو ہم صفر نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنی زندگی کو کھنگال کر کے کہ ہماری زندگی میں کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات داخل ہے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ داخل ہے۔ ہمارے سارے کام تو غیروں کے طریقوں پر ہو رہے ہیں، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، چال چلن، حلیہ، ہمارا کاروبار کرنے کا طریقہ، پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، یہ ساری چیزیں ہماری کس کے نہج پر ہیں، کس کے طریقے پر ہو رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ تو ہماری زندگی میں دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی، پھر محبت کیسی ہماری؟ اور تیسری وجہ ذکر فرمائی، قرآن مجید پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اولاً تو صورتحال یہ ہے اس امت کی کہ قرآن پڑھتی ہی نہیں ہے، اور قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں، اور جو کچھ پڑھے ہوئے ہیں بھی بیچارے، انہیں بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، اور جو کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں ان کو عمل کا نہیں پتہ، ان کو یہی نہیں پتہ کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یا اگر پتہ بھی ہے تو عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس امت کی صورتحال یہ ہے۔ اور چوتھا سبب ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہو مگر سچے دل سے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ صبح سے شام تک ہم جو کچھ کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے، کون سی چیز ہماری ہے اس میں؟ سب اللہ ہی تو دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہمارا پالن ہار ہے، اللہ ہی تو ہمارا رازق ہے، وہی تو ہماری کفالت کر رہا ہے۔ اور سب اس بات کو کہتے بھی ہیں، اقرار بھی سب کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں پال رہا ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔
اور پانچویں چیز ذکر فرمائی، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان ایمان والوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور ہم سب بھی اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان سے نہیں ڈرتے، اس کی پیروی کرنے سے نہیں دور بھاگتے، اس کا کہا مانتے ہیں۔ جو جن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے رات دن انہی کاموں کو کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہو اور اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے۔ یہ بھی امت کا بڑا المیہ ہے اور بڑے سوچنے کی بات ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کی حالت یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کون سا عیب اس کے اندر ہے، ہر وقت دوسروں کے چہرے کے سامنے آئینہ رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی کا عیب کسی کو معلوم ہو جائے، کسی کے عیب پر مطلع ہو جائیں تو اس کا افشا کرتے پھرتے ہیں، لوگوں میں اس کو پھیلاتے ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنے چہرے کو کبھی آئینے میں نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر کون سی خرابیاں ہیں، کون سی برائیاں ہیں، کون سے عیب ہیں، یا اپنی زندگی میں بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے مصلح بن جاتے ہیں۔ 7ویں چیز ذکر فرمائی، جانتے ہیں کہ دوزخ گناہ گاروں کے لیے بنائی اللہ نے مگر اس سے نہیں ڈرتے۔ سب کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے تو دوزخ ہے، اللہ نے صاف اعلان فرما دیا ہے، نافرمانوں کے لیے آخرت میں آگ ہے، سب کو اس بات کا یقین ہے لیکن نہیں ڈرتے اس سے۔ نمبر 8، موت کو برحق سمجھتے ہو، یعنی ایک دن ہر ایک کو مرنا ہے، اس بات کا سب کو یقین ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم موت کی تیاری نہیں کرتے۔ اپنی ان گناہگار آنکھوں سے ہم ہر دن کتنے جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور اچانک آنے والے موت، اچانک حادثات میں رخصت ہونے والی موتیں کتنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم بڑھاپے میں مریں گے، جوانی میں بھی ہمیں موت آ سکتی ہے، ہم زندگی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا سکتے ہیں، سب کو اس بات کا یقین ہے، لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، برزخی جو زندگی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ دنیا میں ہر چیز کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا کھلانے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، اچھا گھر بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہننے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی اچھا وقار، اچھی امیج بنانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا ابدی گھر ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، جس میں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے، جو ہمارے اصل رہنے کی جگہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اس کے لیے ہم ذرا بھی فکر نہیں کرتے۔ اور 9ویں چیز جو آخری چیز ہے، بڑی اہم ہے، اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفن کرتے ہو لیکن اس سے نصیحت نہیں پکڑتے۔ کتنے اپنے عزیز و اقارب کو، والدین کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو اپنے انہی ہاتھوں سے ہم مٹی میں دفن کر کے آتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے انہیں مٹی میں ملتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اسی مٹی میں جانا ہے، لیکن پھر بھی زندگی کے اندر غرور ہے، گھمنڈ ہے، اور جو ہے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ کتنے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے سے بڑی امیج والے، بڑے منصب والے اور بڑے مال و دولت والے، سب دنیا کو چھوڑ کر کے مٹی کے اندر جا کر دفن ہو گئے، اور ہم نے انہی ہاتھوں سے ان کو دفنایا ہے، اس بات کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ کتنے اونچے سر پیروں کی ٹھوکروں میں پڑے ہوئے ہیں، زمین کے اندر سوئے ہوئے ہیں، خاک بن گئے، مٹی بن گئے، ان کا وجود ختم ہو گیا، ان کا کوئی نام لینے والا تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم نصیحت نہیں پکڑتے، پھر بھی دنیا کے اندر مست ہیں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 9 وجہیں ذکر فرمائی جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ورنہ ایمان والا اللہ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی چھوڑ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ایمان والا سچے دل سے، تضرع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی سے ان چیزوں کو ختم کریں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یاد رکھ لیجیے، جب بندہ یہ سارے کام کرتا ہے نا تو پھر اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ سے دور ہوگا، اللہ سے اس کا رشتہ منقطع ہوگا، تو پھر اللہ اس کی کیسے سنے گا؟ جب یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، ان سے ہم توبہ کر لیں گے،
تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اور جب اللہ کے قریب ہوں گے پھر اللہ سے اگر ہم کچھ مانگیں, اللہ سے کسی چیز کا سوال کریں, پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑے گا. اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کبھی رسوا نہیں کرتے, اس کے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں جانے دیتے. غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.